الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحج آیت نمبر 34 سے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے بنائی ہم نے قربانی، یعنی ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی. کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا، عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، اس پر جو اس نے دیا انہیں، من بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشیوں میں سے. ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں. اس سے ایک تو یہ سمجھ آیا کہ یہ قربانی صرف اسی امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک قربانی مقرر کی تھی. آج لوگ مسلمانوں کی قربانی پر اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح کی تنظیمیں پروپیگنڈے کرتی ہیں کہ یہ قربانی پر ایسے ہی لاکھوں اور کروڑوں روپیہ اڑا دیا جاتا ہے، اگر یہی پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، کسی لاچار کی امداد کر دی جائے، اور یہ طرح طرح لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہی لوگ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے بھئی یہ لوگ جو ہیں اتنا مہنگے مہنگے موبائل کیوں خرید رہے ہیں، اور اتنا مہنگی مہنگی گاڑیاں کیوں خرید رہے ہیں، اور اتنا فضول خرچی کوٹھیوں پہ کیوں کر رہے ہیں. سادہ سی کوٹھی مکان رہنے کا بنا لیں اور باقی پیسہ جو ہے وہ غریبوں پہ خرچ کر دیں. یعنی لوگوں کی جو عیاشیاں ہیں، فضول خرچیاں ہیں، ان پہ کبھی کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن قربانی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ قربانی صرف اسی امت کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی رکھی تھی. اور آج بھی آپ بائبل اٹھا کے دیکھیں، عیسائیوں کی کتابیں دیکھیں، ہندوؤں کی مذہبی کتابیں دیکھیں، ان میں قربانی کے تذکرے موجود ہیں. اور اسی طرح آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی مسترد کر دی گئی، اور پھر ان کا آپس میں وہ حسد چلا اور قتل ہوا. تو یہ تو ابتدائی پہلا نبی ہے آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے پہلے اس دھرتی پر انسان ہیں، وہ بھی قربانی کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ. تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ اسی امت کا خاصہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے جائیں اور اعتراضات کیے جائیں. ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی مقرر کی تاکہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نام پہ قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا، یہ ایک عبادت ہے. اور جب عبادت ہے تو پھر کسی اور کی خاطر جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، ورنہ اس کی عبادت بنے گی. چاہے بسم اللہ پڑھ کے اس جانور کو ذبح کریں، لیکن کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کسی اور سے امیدیں وابستہ کرنے کے لیے اگر جانور ذبح کیا جائے گا بھی فلاں ہم پہ خوش ہوگا اور ہمارا کام بن جائے گا، تو یہ تو اس کی عبادت ہو گئی پھر، کیونکہ قربانی عبادت ہے. تو عبادت، نظر، نیاز، یہ صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں جی ہم اللہ کے نام پہ جانور ذبح کریں، بسم اللہ پڑھتے ہیں ہم، تو بسم اللہ پڑھ کے جانور ذبح کریں، اس لحاظ سے تو حلال ہو گیا. لیکن جب غیر اللہ کے نام پہ اس کو خوشنودی کے لیے دیں گے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اب دیگ پکوائی جاتی ہے، یہ چاول ہیں فی نفس سے تو حلال ہیں، لیکن اگر اسی کو غیر اللہ کے نام پہ لگا دیا جائے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز پہ دیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا خنزیر کی طرح. تو اسی لیے قربانی
یہ اللہ کا دیا ہوا جانور ہے، اور اللہ کا دیا ہوا جانور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ دیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ شرک بن جائے گا۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا ان چوپائے مویشیوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے لیے تم فرما بردار ہو جاؤ۔ صرف قربانی کی بات نہیں ہے کہ قربانی اللہ کے نام پہ ہو، نہیں، بلکہ تمہارا معبود ایک ہے، اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دو، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، اس کے فرما بردار ہو جاؤ ہر معاملے میں۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دے دیں آپ عاجزی کرنے والوں کو، اللہ کے سامنے جو عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیں۔ وہ کون لوگ ہیں، کیا صفت ہے ان کی؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ عاجزی کرنے والوں کی صفت ہے۔ اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے کون لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی عظمت کا ذکر ہو، اللہ کے عذابوں کا ذکر ہو، اللہ کی آیات کا ذکر ہو تو ان کے دل لرزتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک اور جگہ ان لوگوں کی صفت یوں بیان کی گئی ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہے، جب اللہ کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم، ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے نرم پڑ جاتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ جب اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کی آیات کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کے دل موم ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں اس کے آگے۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اس کے برعکس سورۃ لقمان آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ تکبر کرتے ہوئے پھر جاتے ہیں، ان سے اعراض کر جاتے ہیں۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں بہرا پن ہو۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ اب ادھر بھی خوشخبری مل رہی ہے بشر المخبتین، اور ادھر بھی خوشخبری ہے۔ دونوں کی صفات کیا ہے؟ ایک عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے، ان کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، وہ نرم پڑ جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ اور دوسرے، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں، اکڑتے ہوئے پھر جاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی ہی نہیں گئیں، انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، یوں لگتا ہے۔ اب یہ دو قسم کے لوگ ہوئے۔ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں، جو مان جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی رحمت کی، اللہ کی جنت کی۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو اکڑ جاتے ہیں، اللہ کی آیات پہ غور نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ سوچے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے، ان دو میں سے، کہ جب میرے سامنے کوئی اللہ کی آیات پڑھتا ہے، کوئی مجھے اللہ کی بات بتاتا ہے، کیا میں انا کا مسئلہ تو نہیں بنا لیتا؟ کیا میں اس کو اپنی ذات کے خلاف تو نہیں سمجھ لیتا؟ یا میں اس کے آگے جھک جاتا ہوں؟ ہر بندہ خود سوچے۔
اکثر ایسے چل رہا ہے کہ کسی کو دین کی بات بتائی جائے وہ اسے انا کا مسئلہ سمجھ لیتا ہے، اس کی میں نہیں مٹتی، اور وہ اس کو اپنی ذات کے خلاف سمجھتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی اصلاح تو نہیں ہو سکتی۔ اصلاح تبھی ہوتی ہے جب آدمی آیات کے آگے جھک کے ان کو مانے۔ اچھا، عاجزی کرنے والوں کی ایک صفت تو یہ ہوئی کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری صفت ان کی والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں ان تکالیف پہ، ان مصیبتوں پہ جو انہیں پہنچتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ عاجزی کرنے والے اللہ کے آگے، یہ اکڑنے والے نہیں ہیں۔ تکلیف آئے اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اللہ کی تقدیر سمجھتے ہیں، اپنی تقسیم سمجھتے ہیں کہ میرے حصے میں یہی تقسیم تھی اللہ کی، اس پر صبر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، یہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور عاجزی کرنے والے وہ ہیں، تیسری صفت، وہ جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے آگے جھکنے والے، عاجزی کرنے والے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے آگے اکڑ رہا ہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت ہے اللہ کے آگے عاجزی کرنے والوں کی۔ اور عاجزی اللہ کو کتنا پسند ہے، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو شخص اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اور کون جھکتا ہے؟ جس میں چار صفتیں پھر سن لیں کہ جب اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی آیات کا، تو جھک جاتے ہیں، دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور مصیبتیں آئیں ان پہ صبر کرتے ہیں، اللہ کا شکوہ نہیں کرتے، اور نماز کے پابند ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کس چیز کی؟ جنت کی اور بلندیوں کی۔ اللہ ایسے لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسے عاجزی کرنے والے لوگوں میں شامل کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔